اس میں آپ نے بتائی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دن کسی شخص نے بیان کیا, امام ربانی کے سامنے کسی شخص نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. ہم تو مولا کائنات کے ماننے والے ہیں. اہل سنت مولا کائنات کی شان سن کے بھی خوش ہوتا ہے, سیدنا صدیق اکبر کی شان سن کے بھی خوش ہوتا ہے. الحمدللہ مولا کائنات کا نام جنت میں جانا ہے. الحمدللہ عز و جل مولا کائنات بھی ماننا پڑے گا. جنت کے دروازے پر لکھا ہے. تو آپ نے جب یہ سنا تو آپ نے کہا میرے دل میں یہ بات گزری کہ کیونکہ یہ جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ کہ سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل صحابہ میں سے, تو اگر یہ شان مولا کائنات کی ہے کہ آپ کا نام جنت کے دروازے پر لکھا ہے تو پھر شیخین کریمین کی شان کیا ہوگی. جب یہ سوچا تو پھر کیا ہوا, میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوا. تو پھر کیا ہوا, میرے پر یہ بات مکاشفہ ہوا, توجہ تام کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ جنت میں اس امت کا داخل ہونا یہ ان دو بزرگوں کی رائے اور تجویز سے ہوگا. سبحان اللہ. جنت میں اس امت کا جو امت آج محفل نزا کی بیٹھی ہے الحمدللہ, ساری امتوں کے ساتھ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں نا الحمدللہ, جنت میں اس امت کا داخل ہونا ان دو بزرگوں کی رائے اور تجویز سے ہوگا. یا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ بحشت کے یعنی جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کے داخل ہونے کی تجویز فرماتے ہیں, اور فاروق اعظم ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں. ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں, اور ایسا مشہود ہوتا ہے کہ تمام جنت سیدنا صدیق اکبر کے نور سے بری ہوئی ہے. جن کے نور سے جنت بری ہے ان کے لیے ہم نے آج محفل سجائی ہے الحمدللہ, اور وہاں جائیں گے بھی انشاءاللہ ان کے تو خیر انشاءاللہ. اب آتے ہیں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابی کی پسندیدہ چیزیں. اب ہر ہوتا ہے نا, آپ بتاتا ہے بندہ آپ کی پسندیدہ چیزیں کون کون سی ہیں جی, وہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز اچھی لگتی ہے, فلاں رنگ اچھا لگتا ہے, فلاں کام اچھا لگتا ہے. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں. ایک طویل حدیث ہے مشکات شریف میں, آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 3 پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میری 3 پسندیدہ کون سی ہیں, پھر فاروق اعظم نے, پھر اس طرح عثمان غنی نے, پھر مولا کائنات نے, پھر جبرائیل امین آئے, انہوں نے کہا کہ میری پسندیدہ 3 کون سی ہیں, پھر اللہ رب العزت کی 3 پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں. یہ طویل حدیث ہے, پر کیونکہ موضوع صرف سیدنا صدیق اکبر کا ہے اس لیے یہاں بیان کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 پسندیدہ چیزیں کون کون سی ہیں. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. تو جب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث, یا رسول اللہ اس دنیا کی بھی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. کتنی چیز پسند ہیں؟ 3. آپ جاننا چاہیں کہ وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں, اور پھر دیکھیں کہ عقیدہ اہل سنت صحیح معنوں میں صدیق اکبر کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا پہلی چیز یا رسول اللہ مجھے پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. پہلی پسندیدہ چیز. دوسری پسندیدہ چیز وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ, اور آپ پر اپنے مال کو نثار کر دینا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. 2 چیزیں. تیسری چیز وَالْجُلُوسَ بَيْنَ يَدَيْكَ, اور آپ کی مجلس میں, آپ کی معیت میں, آپ کے قرب میں بیٹھے رہنا یہ مجھے سب چیزوں میں سے زیادہ پسند ہے. اب یہ تینوں چیزیں آج کل کون کو خواہشمند چاہتا ہے؟ کون بار بار دعا کرتا ہے مدینہ منورہ میں موت آئے؟ کون کہتا ہے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار ہو؟ کون کہتا ہے کہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے؟ یہ آج ملا ہے یہ چیز فقط صدیقی نسبت سے تو اہل سنت والجماعت کو اللہ نے عطا فرمایا. اور یہاں یہ تینوں چیزیں پوری کیسے ہوتی ہیں؟ جہاں کوئی اور بشر دیکھنے والا نہ تھا غار ثور میں, اکیلے بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر نے وہ دیکھا کہ کوئی اور بشر اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکا. اب مال نثار کرنے کی باری آتی ہے. جیسے جامی صاحب نے کہا غزوہ تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا لے آؤ مال.
ضرورت ہے مال کی، حالانکہ مال کے کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اختیار دیا تھا کہ یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، اے محبوب جہاں آپ جائیں آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں ایک دن روزہ رکھوں، ایک دن افطار کروں، روزہ رکھوں تو صبر کروں، افطار کروں تو شکر کروں۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو جب یہ ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بقول اقبال سنتے ہیں، علامہ اقبال کے بقول سنتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت کیا کیا، وہ سارا واقعہ کو اس طرح عرض کرتے ہیں۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال رائے حق میں جو ہو تم میں مالدار، ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کے ہی ہزار، دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار، لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دست نگر ابتدائی کار، پوچھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر، اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا، مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار، یا رسول اللہ آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، تو آگے سنیے اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، اور میں تو یہ کہوں گا اتنے میں وہ رفیق محبت بھی آ گیا جس کے لیے آج یہ محفل ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور وہی بات، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے اے تجھ سے اے تجھ سے دیدہ ماہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، میں کیا دے صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، ہمارے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آخری بات کرتا چلوں کیونکہ یہ بھی رہ نہ جائے، پھر اگلے سال پھر یہ موقع آئے گا تو انشاءاللہ زندگی کے ساتھ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ صاحب نے فرمایا، جیسے میں نے کہا نا کہ ہر چیز عقیدہ اہل سنت سیدنا صدیق اکبر نے واضح کر دیا۔ ایک روایت میں ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا کہ جتنا فائدہ صدیق کے مال نے مجھے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیان کر رہے تھے، سیدنا صدیق اکبر وہاں موجود تھے، اور پھر کیا ابو ہریرہ فرماتے ہیں فبقا ابو بکر، جب ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ جب کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کہ جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے مجھے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہ دیا، تو پھر ابو بکر صدیق رونے لگے۔ وقال، اور ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کا عقیدہ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے، میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے،
میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. ہم یہاں کہتے ہیں نا میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے, تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. یہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے. پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کچھ بیان کر رہے تھے اور کہا کہ اچھی خصلتیں, ایمان کی شاخیں, ایمان کی خصلتیں 360 ہیں. کتنی ہیں؟ 360. اگر وہ کسی میں ایک پیدا ہو جائے 360 میں سے تو اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے, جنت میں اس کا داخلہ ہو جاتا ہے. 360 میں سے ایک خصلت. سیدنا صدیق اکبر نے کہا, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے میں بھی ان میں سے کوئی خصلت ہے؟ جو 360 خصلتیں ہیں جس سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے, کیا میرے میں ان میں ایک خصلت بھی موجود ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق تجھ میں 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں. تو کمپلیٹ پیکج نہیں کہتے, کمپلیٹ پیکج ہر لحاظ سے, ولی ہو, تجارت کے لحاظ سے ہو, خلیفہ ہو, فیصلے کے لحاظ سے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب ہو, عبادت کے لحاظ سے ہو, اتقیاء ہو. جیسا ابھی تو میں نے کہا وقت نہیں ہے, اب تو اس آیت کی طرف سورہ لیل کی طرف میں گیا ہی نہیں. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے, جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازہ جس سے کوئی شخص جائے گا اس کو بلائے گا. جو نمازی ہوگا وہ نماز والے سے دروازے سے جائے گا, حاجی وہ حج والے دروازے سے جائے گا, روزے دار وہ اپنے دروازے سے جائے گا, صدقہ خیرات والا اپنے دروازے سے جائے گا. ہر دروازہ ہے مختلف کے لیے. تو سیدنا صدیق اکبر نے پھر سوال کیا, یا رسول اللہ میرا داخلہ کس دروازے سے ہوگا؟ جب میں آؤں گا میرا داخلہ کس دروازے سے ہوگا؟ فرمایا صدیق تو میرا یار, میرا رفیق ہے, جب تو وہاں پہنچے گا جنت کے 8 دروازے تجھے بنائیں گے, اے صدیق آج ہم سے گزر کر جنت میں چلا جا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہیں. اور یاد رکھیے سب کچھ تب ہوا, جس شروع میں کہا بات وہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت مضبوط ہے. اور یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا ہے کہ صدیق کو یہ فضیلت اس لیے نہیں ملی کہ یہ عبادت بڑی کرتا ہے, اس کی دل کی ایک کیفیت ہے, اس قلبی کیفیت کے باعث اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. اور علماء فرماتے ہیں وہ قلبی کیفیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر کا مبارک میں تھا, اور وہ قلبی کیفیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضائل عطا فرمائے ہیں. آخری فضیلت اور پھر انشاءاللہ اجازت, اس پہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ملفوظات میں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مفاتح الغیب میں فرمایا کہ سورہ لیل قرآن پاک کی سورہ ہے, سورہ لیل یہ سیدنا صدیق اکبر کی سورہ ہے, سبحان اللہ. اور سورہ والضحیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ ہے. یہ تو بیان کر چکے, اب اس مہموں کو بندہ سمجھے کیسے. اب پھر اعلیٰ حضرت نے جب اس کی تشریح کی تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے نور سینہ بسینہ آتا ہے, اور یہ رضوی نور آگے گلزار مدینہ میں آتا ہے الحمدللہ عز و جل. فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس قول جو امام فخر الدین رازی کا ہے کہ سورہ لیل جو ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کی سورہ ہے, اور سورہ والضحیٰ جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ ہے. فرمایا کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق کا نور اور ان کے لیے ہدایت اور اللہ عز و جل کی طرف ان کا وسیلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے لیے ان کا نور ہے, ان کی ہدایت ہے, اور اللہ عز و جل کی طرف ان کا وسیلہ ہے جن کے ذریعے اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کی جاتی ہے. اور صدیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت اور ان کے انس و سکون اور اطمینان نفس کی وجہ سے ہیں, اور ان کے محرم راز ہیں, اور ان کے خاص معاملات سے وابستہ رہنے والے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کہ رات کو ہم نے پردہ پوش کیا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات کو آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو, اور اس لیے کہ تم حق مانو. پھر اعلیٰ فرماتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین کا نظام, یاد رکھیے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین کا نظام ان دونوں
یعنی محبوب رب اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہے، جیسے کہ دنیا کا نظام دن رات سے قائم ہے۔ اگر دن نہ ہو تو کچھ نظر نہ آئے، اور رات نہ ہو تو سکون حاصل نہ ہو سکے۔ اس لیے سیدنا صدیق پر یہ شان بھی ایک انفرادی شان ہے، اور بہت سی شانیں ہیں، پر اب وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ آخر میں ایک فضیلت بیان کر کے درود پاک کی اجازت چاہوں گا۔ تو یہ لنگر صدیقیہ ساتھ لے کر جائیں گے، اس کی کاپیاں کر کے پیچھے لایا ہوں، اور اس ساتھ لے کر جائیں، جو خواتین ہیں وہ بھی لے کر جائیں۔ آگے ہمارے گھروں میں ویسے بھی وہ ریفریجریٹر پر عجیب و غریب چیزیں لگی رہتی ہیں، یہ لگائیں تاکہ دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا جائے اس کو۔ جو ساتھی ڈرائیونگ والے ہیں ڈیش بورڈ پر لگائیں، کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے، فضیلت سماعت کر لیں۔ اس فضیلت کو علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الدر المنصور میں نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کے راوی بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ فیضان بھی صدیقی لنگر بھی لیتے جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا، اور اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے آ کے سلام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور اس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ بہت خوشی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس شخص کو دیکھا، اور اس کو اپنے پاس بٹھا لیا، وہ جو بھی اس کی حاجت تھی وہ پوری کی، اور وہ شخص چلا گیا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خصوصیت اس شخص کے لیے کس لیے؟ اتنا قرب آپ نے اس کو عطا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزانہ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ آسمان کی طرف اس کا عمل بلند ہوتا ہے تو تمام لوگوں کے اعمال جتنا اس کو ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ لوگ جتنا عمل کرتے ہیں ایک ان کے مطابق اس ایک شخص کو ثواب ادا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ اس کا یہ عمل کرنا تمام مخلوق کے عمل کرنے کا برابر ہو جاتا ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا عمل ایسا کرتا ہے؟ تو میں نے کہا، لنگر صدیقی لیتے جائیے جو فیضان وہاں سے آیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، یہ پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی علیہ من خلقک وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا ان نصلی علیہ۔ اتنی دیر لگتی ہے ساتھیوں، اتنی دیر میں جتنے لوگ عمل کرنے والے ہیں ان کے عمل کے مطابق انسان کو ثواب ملتا ہے۔ تو یہ لنگر صدیقی انشاءاللہ ایک کاپیاں کرا کے جس ساتھی نے کروائی اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ اس کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے، اور اس کے دلی حاجات کو پورا بھی فرمائے، اور یہ ساتھ لے کر جائیں۔ اس کو یاد کرنے میں آپ کو 1 دن لگے 2 دن لگے، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اگر ہم آج آئیں الحمدللہ عزوجل، یہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ تعلق ان کا ان کے ساتھ ہے تو ہمارا ان کے ساتھ ہے۔ تو کیسے کیسے اعلیٰ فرمایا نا، کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ رضا، بول والے میری سرکاروں کے، ان کے تو بول والے ہم تو چلے جھوٹے ہیں، کمزور ہیں، نہ تو وہاں ہیں، پر وہ تو صدیق ہیں، وہ صدیق نہیں صدیق اکبر ہیں۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم جب تک یہ دیتے ہیں بانٹتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انگوٹھی دی، اور انگوٹھی دے کر کہا کہ جا کر نقاش سے اس پر لا الہ الا اللہ کندہ کرا کر لے آؤ۔ وہ لے کر چلے گئے، اور نقاش کو کہا کہ اس پر لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہا تھا لا الہ الا اللہ کا، پر یہاں کا لکھ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ انگوٹھی لے کر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں تو اس انگوٹھی پر کیا نقش ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ جب اتنی بات ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صدیق میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا نقل کراؤ، اور اس کو کوئی عام بندہ نقل نہیں کرتا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں، مفاتیح الغیب، ہم تو تفسیر کبیر کہتے ہیں، مفاتیح الغیب اس کو نقل کرتے ہیں
تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا کہ کندہ کرواؤ، تو میں نے کہا محمد الرسول اللہ بھی ساتھ کندہ کروا دوں کہ رب کے نام سے آپ کا نام جدا نہ ہو، سبحان اللہ، جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو وہاں آپ کی رسالت کا بھی اقرار ہو۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق یہ آخر میں نے نہیں لکھوایا، نہ لکھا ہے نہ لکھوایا ہے۔ جب اتنی بات تو جبرائیل امین آگے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق صحیح فرما رہے ہیں، یہ میں نے کندہ کیا ہے، ابو بکر صدیق میں نے لکھا ہے۔ جب صدیق نے یہ نہیں چاہا کہ آپ کا نام، رب کا نام آپ کے نام سے جدا ہو، تو رب نے نہیں چاہا کہ اس کا نام آپ کے نام سے جدا ہو جائے۔ تو اس لیے ابھی بھی کہاں ہے سیدنا صدیق اکبر، کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جلوہ گر ہے۔ اور جب یہ وصیت کی تھی وصال سے پہلے کہ میرے لاشے کو لے کے، میت کو لے کر حجرہ کے پاس جانا اور جا کر یہ درخواست پیش کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم آیا ہے اور یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، اگر وہاں سے جواب آ گیا، یہاں عقیدہ ایک اور اہل سنت آپ کو بتاتا ہوں، وہاں سے جواب آ گیا تو مجھے وہاں دفن کر دیجئے گا، اگر جواب نہ آیا تو جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ جو اور صحابہ ہیں مجھے دفن کر دیجئے گا۔ جب لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم برگاہ میں وہ چرپائی آئی گئی اور کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق حاضر ہے، تو اندر سے مواجہ شریف سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے۔ دروازے کا، حجرے کا دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل کرتے ہیں اب یہ دروازہ کس نے کھولا ہے، آواز کس کی آ رہی ہے؟ صحابہ تو پہچانتے تھے نا آواز کس کی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے کہ میرے حبیب کو، میرے دوست کو میرے ساتھ ملا دو۔ یہاں پہ ایک اور عقیدہ بھی واضح ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں ابھی بھی حیات ہیں، اور یہی سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ تھا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سیدنا صدیق اکبر کے درجات بلند ہیں اور بھی بلند فرمائے، اور آپ کو یہ فیضان ہم کو عطا فرمائے، اس شکل میں عطا فرمائے کہ ہمارا مسجد کا پروجیکٹ اللہ ہمیں عطا فرمائے، آمین آمین، اپنی جگہ اللہ عطا فرمائے، اور یہ لنگر صدیقی چلتا رہے قیامت تک۔ آج ہم ہیں، کل نہیں، یاد رکھیے گا، کل ہیں پرسوں نہیں ہیں، چاہے کوئی مالدار ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا، کوئی کوشش کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، لیکن یہ اگر یہ جگہ بن گئی، یہ مسجد اہل سنت کی تعمیر ہوگی انشاءاللہ، یہ قیامت تک لنگر صدیقی بھی، لنگر محمدی بھی، جو بھی نیک ہستی اس کا لنگر چلتا رہے گا۔ اللہ رب العزت یہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب انشاءاللہ ٹائم ہو گیا شاہ